یہ سوال نہیں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی میرا نام محمد ابو ذر ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ کے نزدیک ایک گاؤں کوٹ موکھل سے ہے۔ تو میرا آپ سے کوئی سوال تو نہیں، مگر ایک التماس ہے کہ آپ ایک پروگرام عظیم شاعر منیر نیازی صاحب پہ کریں۔ آپ سے سن کر ہی مجھے تو منیر صاحب کے بارے میں پتہ چلا، اور آپ نے ہی ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرا عشق ہے منیر نیازی، اور اس کے بعد ہی میں نے ان کی شاعری پڑھنی شروع کی۔ بدقسمتی سے ہمارا ادب کی طرف اتنا رجحان نہیں، اور بہت سارے لوگ شاید منیر صاحب کے نام سے بھی واقف نہیں، تو ان پہ کوئی پروگرام کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے ابو ذر صاحب بہت سے لوگ سنتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے منیر صاحب کو پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو مبارک ہو، تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ جو پروگرام کی بات آپ نے کی ہے، پروگرام تو ان پہ کیا کرنا ہے، میں ان کے ساتھ اپنی کچھ یادیں ضرور کسی وقت شیئر کروں گا۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور بہت محبت کرتا ہوں آج بھی، اور میری خوش بختی ہے کہ ان کی زندگی کے جو آخری چند سال ہیں، ہم بہت ریگولرلی ملتے رہے ماڈل ٹاؤن کلب میں۔ تو پریزیڈنٹ تھے ان دنوں میرے دوست ابرار بھٹی، تو شام کو منیر صاحب آیا کرتے تھے، اور میں اپنے فارم ہاؤس سے بیلی پور سے، بڑا ماڈل ٹاؤن کا اور اس کا بڑا فاصلہ ہے، اور میں گھر سے نہ نکلنے والا آدمی ہوں، تو میں صرف ان سے محبت، ان کی کمپنی، ان سے سیکھنے کے لیے میں جایا کرتا تھا۔ تو میں آپ سے بڑی خوبصورت یادیں میری وابستہ ہیں ان کے ساتھ، وہ میں آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کروں گا۔ میری والدہ اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے، انہوں نے مجھے بتایا کہ دلیپ کمار کی آن بیٹا تمہاری زندگی کی پہلی فلم تھی۔ اس وقت میں گود میں کھیلتا ہوا بچہ تھا جب ان کی ایک بہت کمال کی فلم ہے آن، اس میں ان کے ساتھ نمی تھیں اور نادرہ تھیں، ایک کاسٹیوم مووی ہے، ایک راجپوت کی کہانی ہے۔ تو ظاہر ہے میں سال 1.5-2 سال کی ایج میں، بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا، تو میری والدہ نے، پڑھی لکھی خاتون تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیٹ واز یور فرسٹ مووی، جو تمہیں ظاہر ہے یاد نہیں ہوگی، تو اس کو دیکھنا۔ پھر میں بڑا ہو کے اس کے بعد ان کے ساتھ مجھے اتنی محبت، مسلسل میں پھر ان کی موویز دیکھتا رہا کہ میں نے اپنے بیٹے حاتم کو اور محمدہ کو ساتھ لٹا کے میں نے ان کی موویز دکھانی اور بتانا کہ یہ دلیپ کمار ہیں۔ ان کی شخصیت کا یہ ایک بہت بڑا، ڈیفینیٹلی ان کی پہچان، ان کی پرفارمنس، لیکن دلیپ صاحب ایک انٹلیکچوئل تھے۔ اس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے۔ جن لوگوں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں، ان کی گفتگو سنی ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہی واز این انٹلیکچوئل، ہی واز اے فلاسفر۔ اور ان کے بارے میں میرا پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ دلیپ صاحب زندگی کے جس فیلڈ میں جاتے بہت نامور آدمی ہوتے۔ اچھا، ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ کوئی حسین یاد، تو میں تو ان سے ملا کبھی نہیں۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ دیوکا رانی ہوتی تھیں، ایک وہ فورن کوالیفائڈ خاتون تھیں، ان کا اپنا اسٹوڈیو تھا، تو وہاں پتہ نہیں وہ 1,500 تنخواہ تھی۔ ابھی پہلی مووی بھی نہیں آئی تھی دلیپ صاحب کی، تو وہ دیوکا ہائرڈ سروسز ایز این ایکٹر، حالانکہ وہ ایکٹر بننے میں دلچسپی نہیں تھی ان کو۔ پھر اشوک کمار صاحب نے نا گلے لگایا، اون کر لیا، اور یہ ساری زندگی اشوک صاحب کو اشوک بھیا یا اشوک بھائی کہتے رہے۔ تو ایک بار وہاں شوٹنگ ہو رہی تھی۔ اچھا، دیوکا رانی کے اسٹوڈیو میں ایک رواج تھا کہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے اس کی تنخواہ میں سے ایکس اماؤنٹ آف منی کٹ جائے گی۔ تو اشوک صاحب وہاں شوٹنگ میں مصروف تھے، اور دلیپ صاحب کو وہ ٹرین کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے، ابھی ان کی کوئی فلم شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کی ری ٹیکس ہوئی بار بار، تو انہوں نے کہا یار میرا نکوٹین لیول، سگریٹ میرے ختم ہو گئے ہیں۔ تو اسٹوڈیو تھا شہر سے بہت باہر، اگر ڈرائیور جاتا آتا تو میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے کا آنا جانا ہو جاتا۔ تو دلیپ صاحب نے کہا کہ اشوک بھائی میں ایک ٹرائی مارتا ہوں۔ وہ گئے دیوکا رانی کے آفس میں،
یہ فوجیوں جیسا ڈسپلن تھا وہاں. یہ گئے اور دیویکا رانی خود شی واز چین اسموکر, ان کے سگریٹ کے پیکٹ سے یہ 2 سگریٹ نکالا ہے. آفس فارغ تھا, ان کو کیمرہ شیمرہ لگا تھا اس زمانے میں. اگلے مہینے جب دلیپ صاحب کو سیلری ملی تو اس میں سے ایکس اماؤنٹ آف منی, اب مجھے یاد نہیں, 200-300 جتنا بھی تھا وہ کٹا ہوا تھا, کیونکہ ان کو فائن ہوا تھا. کس چکر میں کہ اشوک صاحب کی پرفارمنس میں رکھنا نہ آئے, تو یہ دیویکا رانی کے سگریٹ چرا کے لائے. ان کی بہت خوبصورت, ان پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. میں شاید کوئی اس پہ کوئی پروگرام بھی کروں. میں اس وقت نا تھوڑا, جب سے مجھے یہ خبر ملی ہے فون پہ, تو میں پرسنلی نا ڈپریشن کا شکار ہوں. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی جو ویڈو ہیں سائرہ بانو, وہ بڑی گلیمرس قسم کی سٹار تھیں, باہر سے پڑھ چڑھ کے آئی تھیں, لیکن اللہ ان کو سلامت رکھے, صبر دے. سائرہ بانو جو ہیں انہوں نے جس طرح دیکھ بھال کی, اولاد نہیں تھی دلیپ صاحب کی, اور ظاہر ہے اگر دلیپ صاحب کی نہیں تھی تو سائرہ بی بی جو ہیں ان کی بھی نہیں تھی. تو میری دعا ہے اللہ پاک کے دربار میں کہ ان کی مغفرت کرے اور سائرہ بی بی کو صبر دے اور اجر دے. جس طرح ان کا ایج ڈفرینس تھا کافی, جس طرح انہوں نے اپنے شوہر کو سنبھالا, چونکہ فار دا لاسٹ فیو ایئرز ان کی میموری اور یہ وہ سارا وہ معاملات ٹھیک نہیں تھے. لیکن میں نے پڑھا بھی اور سنا بھی, جیسے بچوں کو مائیں سنبھالتی ہیں. اور ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ اچھی بیوی جڑی ہے وہ بھی گجی ماں ہوتی ہے, یعنی چھپی ہوئی ماں ہوتی ہے جو جانثار وفادار بیوی ہو. تو میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, تعزیت قبول فرمائیں, اور دعا ہماری یہ ہے کہ اللہ ان کو صبر دے. صرف شوہر نہیں, انہوں نے ایک جہان کھویا ہے, بیکاز دلیپ صاحب واز این ایکسٹراڈنری مین. وہ جتنے بڑے پرفارمر تھے اس سے بھی بڑے وہ انسان تھے, خاص طور پہ فکری طور پہ. میں نے ان کے زندگی میں چند انٹرویوز دیکھے ہیں, تو آئی ریئلائزڈ کہ یہ ایکٹر والا تو کھاتے ہی کوئی نہیں. وہ بہت ویل ریڈ آدمی تھے, پوئٹری پہ, فلاسفی پہ, ریلیجن پہ ان کو بڑی کمانڈ تھی. بہرحال انسان ہے, یہ عدم سے آتا ہے, عدم کی طرف لوٹ جاتا ہے, اس پہ تو کسی کا بس نہیں. لیکن اٹ از اے لاس, اینڈ فار می اٹس اے پرسنل لاس. تھینک یو ویری مچ. آپ سے بھی ایک بار پھر اپیل ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. تھینک یو ویری مچ.